ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے سعودی عرب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان کی امن کوششوں میں پیش رفت سے جنگ بندی ہوئی۔ سعودی ولی عہد نے شہباز شریف فیلڈ مارشل کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیراعظم قطر روانہ ہو گئے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان کا خطے میں امن کا مشن، کوششیں تیز کرتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں موجود۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں تہران پہنچا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے فی الحال کسی تاریخ کا تعین نہیں ہوا۔ مذاکرات سے متعلق ابھی تک کوئی آفیشیل تاریخ سامنے نہیں آئی۔ مذاکرات انتہائی اعتماد، خفیہ اور خاموشی سے جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا چیف آف ڈیفنس فورسز کا دورہ ایران اور وزیراعظم کا دورہ پاکستان کی امن کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیراعظم فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینلز کھلے رکھے۔ عالمی قیادت کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا۔ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں عشائیے کے دوران نیدرلینڈ کے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ وہ ایران جنگ فوری طور پر ختم کرنے کے لیے خواہاں ہے۔ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ تہران پر دباؤ بڑھانا ہی ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کا واحد راستہ ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے کے فریم ورک کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا منگل کو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی۔ فریق جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی اہلکار کے مطابق نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایرانی حکام اور ثالثوں کو فون کالز اور مسودے کی تجاویز کا تبادلہ کرتے رہے۔ ان بیک چینل رابطوں سے فریق قریب آ رہے ہیں۔ حکومت کے کچھ حصے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش ہے ایرانی حکومت کے تمام عناصر کو معاہدے میں شامل کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ کہتی ہیں جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مذاکرات میں پاکستان کا کردار جاری دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ To be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. حاضر ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بریک تھرو کا امکان۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاکستانی وفد ایران حکام سے ایٹمی پروگرام پر بات کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وفد ایران میں موجود ہے۔ bin Javed is here with us. He's just returned from Islamabad. You've got breaking news from sources in Pakistan. What can you tell us? Adrian, I've been speaking to people on the precursor of what actually led to the physical visit of the Pakistan Army Chief, who very rarely makes these visits, and if he does, they are not public. And the source has told Al Jazeera that there is a major breakthrough on the nuclear front that Pakistanis are hopeful that they are going to be able to achieve. That is why, according to sources, there's a double-pronged strategy and taking all of the allies into confidence. There's been work that has been done on it in the last 24 hours where the Quad, the Egyptians, the Pakistanis, the Saudis and the Turks met in Islamabad. That was just ahead of the meeting between the Prime Minister and the Saudi Crown Prince. He's heading to Qatar in the next 24 hours. Then he's headed to Turkey, where he would take part in discussions with the Turkish president, we expect as well. So
all in all, the Pakistanis are hopeful that the lines of communication are open. The Pakistani military chief has also been talking to the US administration, especially J.D. Vance. We believe that there is a direct line of communication. And I did speak to some nuclear experts about whether this is even possible. Can Iran give up its nuclear enrichment? To which I've been told that Iran has not been able to spin a single centrifuge since June 2025, when the Americans hit those facilities multiple times. So it looks like that there is some agreement in the making, but we've been cautioned by these sources that there are detractors on all sides, in Tehran, in Washington, D.C., and biggest of them all, according to Pakistani sources, is Israel, which does not want a peace deal and wants a perpetual war in the region. रूसी ऐवान सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय चैनल पर बैठकर पाकिस्तान की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। दिमित्री ने कहा, पाकिस्तान ने उन मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बनाया जिसके लिए रूस पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार है। पाकिस्तान ने फरीकैन के दरमियान राबतों और सिफारती बातचीत को मुमकिन बनाने में मुस्बत और मौसर किरदार अदा किया। Very grateful to Pakistan, and we do appreciate the role of Pakistan in creating the atmosphere and creating the environment for those negotiations, and we hope that there will be results at the end. अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने सिफारतकारी के महाज पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है। पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है और भारत मंजर से गायब है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान को इस वक्त भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को मनवाया है। खुद भारतीय मीडिया ही पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और समंदरी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। खित्ते और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर बात की गई। गुफ्तगू में बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती, तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम और सप्लाई चेन्स के मामलात को खुसूसी अहमियत दी गई। अमीर कतर ने खित्ते में मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू में कहा, जिस तरह ईरान ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मैदान जंग में सख्ती से मुकाबला किया, इसी जज्बे और ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ सिफारती अमल में भी शामिल है। कतरी वज़ीर आज़म ने तनाज़े के ख़ात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली के लिए कतर की सालिसी की कोशिशें जारी रखने का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए जारी सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान के हुकूक तस्लीम करने पर आपने हुर्मुज़ छोड़ देंगे। ईरानी मीडिया से इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा, आपने हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। अमरीकी सदर और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के बयानात का हवाला देते हुए कहा, अगर ईरानी बहरियत तबाह हो चुकी है तो अमरीका आपने हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा हैं, जबकि हम एक तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसका भरपूर तजर्बा रखते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुल्क की क़यादत के फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन ज़ाती राय है कि जंग बंदी में तौसी पर आमादा नहीं होना चाहिए। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, ऐसे इक़दामात के लिए तैयार हैं जो माली लिहाज से बमबारी के बराबर होंगे। अमरीका ईरान पर मौशी दबाव में नुमाया इजाफा करने की तैयारी कर रहा है। ईरानी हुकाम जान लें, ये इक़दाम माली एतबार से इसी नौयत के होंगे जैसा फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद नज़र आता है। स्कॉट बेसेंट ने मज़ीद कहा, अपने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने कंपनी और ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया है, अगर वो ईरानी तेल ख़रीद रहे हैं या ईरानी रकूम उनके बैंकों में मौजूद हैं तो अमेरिका उन पर पाबंदियाँ लगाने को तैयार है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने चीन, हांगकॉन्ग, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में मालियाती इदारों को खतूत इरसाल कर दिए हैं। इनमें ईरान से कारोबार रखने पर सानवी पाबंदियाँ आयद करने की धमकी दी गई है। सेंटकॉम का ईरानी कार्गो जहाज की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है, आपने हुर्मुज़ से निकलने वाला ईरानी जहाज वापस मोड़ दिया गया। यूएसएस स्पेरवेंस ने जहाज को ईरान की जानिब वापस भेज दिया। ईरानी परचम वाला माल बरदार जहाज बंदर अब्बास से निकला था। नाकाबंदी के बाद अब तक कोई जहाज गुजरने में कामयाब नहीं हुआ। कार्रवाइयों में अब तक 10 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है।
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ وانگ یی نے کہا بین الاقوامی برادری چاہتی ہے ابنائے ہرمز میں معمول کی آمد و رفت بحال کی جائے، جہاز رانی کی آزادی اور آمد و رفت کا تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ موجودہ صورتحال جنگ اور امن کے درمیان ایک نازک مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ چین کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ عباس اراغچی نے کہا ایران پرامن مذاکرات کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھنے پر تیار ہے۔ دنیا امریکہ اور اسرائیل کے شہری تنصیبات پر حملوں کا نوٹس لے۔ ایرانی صدر نے تہران میں ہلال احمر کے دفتر کے دورہ کیا اور جنگ کے دوران ایرانی ہلال احمر کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسکولوں اور زچگی وارڈز پر حملے انسانی اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ ایسے اقدامات شرمناک ہیں۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود معصوم افراد کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ایران نے کوئی جرم نہیں کیا اور ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ ایران مذاکرات اور تعمیری تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ ایرانی عوام کا اتحاد دشمن کی سازشوں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ اسرائیل اور لبنان کے رہنماؤں کے درمیان 34 سال بعد آج رابطہ ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر آگاہ کر دیا، لکھا اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی میں کچھ کمی کی کوششیں جاری ہیں۔ دونوں رہنماؤں میں برسوں سے بات نہیں ہوئی، اس بات کو تقریباً 34 برس گزر چکے ہیں، مگر آج رابطہ ہوگا۔ لیکن لبنان کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے لبنان کو اسرائیل کے ساتھ کسی متوقع رابطے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ امریکہ کو اسرائیل فرسٹ کی غلطی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ امریکہ کو لبنان سمیت جنگ بندی معاہدے کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف نے ایکس پر لکھا لبنان میں جامع جنگ بندی کی تکمیل حزب اللہ کی ثابت قدم جدوجہد پر منحصر ہے جو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہے۔ انہوں نے کہا چاہے جنگ ہو یا جنگ بندی، ایران، حزب اللہ، حماس، یمن کے حوثی اور عراقی ملیشیا ایک ہی روح کی مانند ہے۔ لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ طبی عملے کے 4 ارکان سمیت 21 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق مارچ سے جاری حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2167 ہو گئی، جبکہ 7061 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے لبنان سے امن مذاکرات کے باوجود حملے جاری ہیں۔ فوج کو ہدایت کی ہے جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ اس وقت بنت جبیل پر توجہ مرکوز ہے۔ ایران کے حوالے سے نیتن یاہو نے کہا امریکہ اسرائیل کو باخبر رکھتا ہے اور دونوں ممالک کے اہداف ہم آہنگ ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ٹرمپ کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کیئر سٹارمر نے کہا وہ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں امریکہ برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی شرائط ہی کیوں نہ بدل دے۔ ایران جنگ پر میرا موقف شروع سے واضح ہے، اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ہماری جنگ نہیں، اپنے فیصلے پر قائم ہوں، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ On the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I understand. ایران کے ساتھ مذاکرات کا خاتمہ اور فوجی تصادم کی شروعات امریکہ کی غلطی ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریس کی CNBC کے پروگرام میں گفتگو، کہا برطانیہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی فوجی ناکہ بندی میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا، اس سے دونوں ممالک کا خصوصی تعلق متاثر نہیں ہوگا۔ دوستوں کے درمیان اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے، اس وقت برطانیہ سمیت پوری دنیا کے لیے کشیدگی میں کمی لانا بہترین معاشی پالیسی ہے۔ پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاک بحریہ نے اپنی جنگی تیاریوں اور سمندر میں ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی لائیو فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے برق رفتار میزائل نے ایک طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سمیت منصوبے سے منسلک
منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا. یہ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور دیگر خصوصیات کا حامل ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے اور انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتے ہیں. سعودی عرب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہو گیا. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے سعودی عرب کے وزارت خزانہ کی جانب سے $2 ارب کا فنڈ موصول ہوا ہے. سعودی وزارت خزانہ نے فنڈز 15 اپریل 2026 کو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے. ذرائع کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر طویل مدت کے لیے بہتر بنانے کا خواہش مند ہے. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف. کرسٹلینا جارجیوا نے ورلڈ بینک اور IMF کے بہار اجلاس میں شرکت کی. MD IMF سے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ملاقات کی. کرسٹلینا جارجیوا نے ٹویٹ میں کہا پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہتے ہیں. اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے معاشی استحکام برقرار رہا. پاکستان کی معاشی پالیسیز کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا. مضبوط پالیسیز اور اصلاحات کا تسلسل معاشی ترقی کے لیے اہم ہے. معاشی ترقی ہی عوامی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے کلیدی ہے. پاکستان اصلاحاتی کوششوں اور ذمہ دارانہ پالیسی سازی کے ذریعے استحکام کے لیے پرعزم ہے. واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سرمایہ کاروں کو اقتصادی حکمت عملی پر بریفنگ دی ہے. کہا IMF سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا ہے. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری مئی کے اوائل میں متوقع ہے. مشرق وسطیٰ کا بحران حالیہ تاریخ کے بڑے ترین سپلائی شاکس میں سے ایک ہے. وزیر خزانہ نے حکومت کے 3 مراحل پر مشتمل رد عمل کا خاکہ پیش کیا. وزیر خزانہ نے سعودی عرب کی مالی معاونت پر گہری قدردانی کا اظہار کیا. انہوں نے پاکستان کے گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ پر پروگرام کے اجرا کی تصدیق کی. کہا لیڈ مینیجرز کے انتخاب کے لیے ریکویسٹ فار پروپوزلز 3 شعبوں میں جاری کی جا رہی ہیں. سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں PTI میں فیصلے علیمہ خانم ہی کر رہی ہیں. بانی PTI نے جن کو فیصلوں کا اختیار دیا ہے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے. مجھ سمیت کئی لوگ گواہ ہیں. بانی نے کہا میری بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سب کے سامنے کہا تھا فیصلے علیمہ خانم نہیں پارٹی کرے گی. مخلص رہنما چاہتے ہیں بانی باہر آئیں لیکن کچھ لوگ لیڈر بننے کے لیے ان کی رہائی نہیں چاہتے. علیمہ خان آج کل تو فیصلے کر ہی وہی رہیں گے. شاید کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے فیصلوں کے آگے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ بی پارٹی کو فیصلے کرنے دیں. پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں جن کے پاس سیاسی اختیار ہے اور جن کو اختیار خان صاحب نے دیا ہے آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے. بعض اوقات پارٹی کے قائدین آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ فیصلہ کس نے کیا. کئی مرتبہ میں گواہ ہوں اس بات کا اور میرے علاوہ اور کئی لوگ گواہ ہیں کہ خان صاحب نے جیل میں ملاقاتوں کے دوران ہمیں بھی کہا کہ میری بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, فیصلے پارٹی نے کرنے ہیں. ہمارے سامنے نام لے کے کہا ہے جیل میں. آخری ملاقات کے دوران تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں, جو خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں, وہ تو ضرور چاہیں گے کہ خان صاحب آئیں اور سیاست میں ایک فعال کردار ادا کریں اور یہ مزاحمت اور تصادم کی صورتحال یہ ختم ہو. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی شاید خواہش بھی یہ ہو اور جن کا مفاد بھی اس بات سے وابستہ ہو کہ خان صاحب اندر رہیں. علی امین گنڈاپور انتہائی خلوص کے ساتھ اور جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے وہ سب کچھ کیا, لیکن تحریک انصاف میں شروع سے ہی علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک ماحول تھا. ایران کے دروازے صرف آپ کے لیے کھلے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے موقع پر فارسی میں خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا. نغمے میں فیلڈ مارشل کو خوش آمدید کہا گیا, جبکہ پاکستان کی امن کوششیں اور ایران پاکستان بھائی چارے کی تعریف کی گئی ہے. ایران کے دروازے صرف آپ کے لیے کھلے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کے موقع پر فارسی میں خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا. نغمے میں فیلڈ مارشل کو خوش آمدید کہا گیا, جبکہ پاکستان کی امن کوششیں اور ایران پاکستان بھائی چارے کی تعریف کی گئی ہے. جدید ٹیکنالوجی کے شاہکار ہاپ کاپٹرز ہنگامی حالات میں انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. ہائبرڈ روبوٹس طرز کے یہ ہاپ کاپٹرز ریسکیو آپریشنز کے دوران راستہ بنانے اور جنگلی حیات کی نگرانی میں مہارت رکھتے ہیں. روایتی ڈرونز کے برعکس ان ہاپ کاپٹرز کو ہر وقت ہوا میں رہنے کی ضرورت نہیں. یہ زمین پر آ کر توانائی بچا کر ضرورت پڑنے پر دوبارہ اڑان بھر سکتے ہیں. This robot. Very impressive. It's the result of years of work by this team from the City University of Hong Kong. Here, in their lab, is where all manner of robotic creatures come to life. I need to change this one. Lee is working on the Hopcopter's payload. The latest generation is designed to carry 10. اور اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.